بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے سبق میں آپ کے سامنے کتاب ارکان ایمان کا مقدمہ کا کچھ حصہ پیش کیا گیا تھا، اور آج بھی ہم اسی مقدمہ کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ مؤلفین فرماتے ہیں کہ زبان کے ساتھ ایمان، فرماتے ہیں کبھی ایمان زبان کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ ذکر کرنا، دعا کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا وغیرہ۔ اسی طریقے سے عنوان لگاتے ہیں دل کے ساتھ ایمان، اور ایمان دل کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے رب معبود ہونے میں اور اس کے اسماء و صفات میں اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح ایمان کی تعریف میں دل کے یہ درج ذیل اعمال بھی شامل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اسی سے ڈرنا، اسی کی طرف رجوع کرنا اور اسی پر توکل کرنا وغیرہ۔ آگے فرماتے ہیں اعضاء کے ساتھ ایمان۔ ایمان کے ضمن میں اعضاء کے اعمال بھی شامل ہیں، جیسا کہ نماز، روزہ، اسلام کے بقیہ ارکان جیسے جہاد فی سبیل اللہ اور علم دین کا حاصل کرنا وغیرہ۔ ارشاد باری تعالی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ ترجمہ، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ۔ ترجمہ، وہی ہے وہ ذات جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون ڈال دیا تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں۔ فرماتے ہیں جب کبھی بندے کی اطاعت و فرمانبرداری اور اللہ تعالیٰ کے تقرب حاصل کرنے والے اعمال میں اضافہ ہوگا تو ایمان بڑھ جائے گا، اور اگر ان اعمال میں کمی ہوگی تو ایمان بھی کم ہو جائے گا، جیسا کہ نافرمانیاں بھی اس میں اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگر یہ نافرمانی بڑا شرک یا بڑا کفر ہے تو یہ شرعی ایمان کی بنیاد ہی کو توڑ دیتی ہے، اور اگر یہ نافرمانی اس سے چھوٹے درجے کی ہے تو یہ ایمان کے ضروری کمال کو ختم کر دیتی ہے یا اس کے خالص ہونے کو گدلا کر دیتی ہے اور اسے کمزور بنا دیتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرماتے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور وہ اس کے علاوہ جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو چکے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الشارب حين يشربها وهو مؤمن۔ ترجمہ، کہ زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا جب وہ زنا کرتا ہے اس حال میں کہ وہ ایماندار ہو، اور چوری کرنے والا چوری نہیں کرتا جب وہ چوری کرتا ہے اس حال میں کہ وہ ایماندار ہو، اور شراب پینے والا شراب نہیں پیتا جب وہ شراب پیتا ہے اس حال میں کہ وہ ایماندار ہو۔ تو یہ کتاب کا مقدمہ یہاں پہ ختم ہوا، اور مؤلفین نے جو کچھ ابتدائیہ کے طور پہ اپنی کتاب میں پیش کیا تھا وہ آپ کے سامنے آج کے درس پہ پیش کیا گیا، اور انشاءاللہ اب ہم جو ہے تفصیل سے ارکان اسلام پہ اگلے اسباق میں بحث کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین و ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے اور ہم سب کا خاتمہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔